وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان دونوں سے احترام والی بات کہنا۔ یہاں قضا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کر دیا، قطعی فیصلہ کر دیا جس کو بدلا نہیں جا سکتا، یعنی ان احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ کرنے ہی کرنے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اس میں دل، زبان، جسم کے ہر حصے کا فعل جو صحیح طریقے پر ہو وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح قیام، سجدہ، رکوع، قربانی، پوری زندگی ایسی عاجزی سے گزرے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اور والدین کے ساتھ احسان یعنی بہت نیکی، اور جیسے بھی والدین ہوں، والدین ہیں، ان کے ساتھ نیکی لازم ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، ہر حال میں ان کا ادب کرنا فرض ہے، ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں جب مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو ہوش حواس ٹھکانے میں نہیں رہتے، تو اس لیے بڑھاپے کا الگ طور پر ذکر کیا گیا۔ اور بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تباہ و برباد ہو وہ شخص۔ اور ان کو کلمہ اف تک نہیں کہا جا سکتا۔ اف آپ دیکھیں، الف اور ف 2 حرف ہیں، چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہے یہ، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو والدین کو یہ نہیں کہنا چاہیے، ایک دفعہ بات کرتے ہیں دوبارہ وہی تیسری دفعہ ہوئی، اف میں تو تنگ آ گئی، آپ تو وہی بات دہرائے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور ان دونوں کے لیے مہربانی اور عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جناح جو ہے پرندے کے پر کو اور بازو دونوں کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر پر جھکا کر انہیں اپنے آغوش میں لے کر ہر سرد گرم اور خطرے سے محفوظ کر لیتا ہے، تو اسی طرح تم بھی رحم کی بنا پر اپنے تواضع کے بازو ان پر جھکا دیا کرو اور ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو اور ان کے آگے ادب اور احترام سے بیٹھو۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دعا تو لازم ہے کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ اپنی سنت یا نفل کی سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت مقرر اپنے لیے کر لیجئے تاکہ مس نہ ہو، ورنہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور دعائیں پڑھتے جاتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ والدین کے ساتھ احسان کرتے، خدمت کرتے اور ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ تم کس نیت اور کس جذبے سے کر رہے۔ بعض بچے والدین کی خدمت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے کچھ مال مل جائے یا وہ پراپرٹی ان کے نام لکھ دیں، کسی اور کے پاس جانے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے یہ تک دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے والدین کو کسی اور بہن بھائی کے گھر جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں ان کا مال وہ ہتھیا لیں۔ تو وہ چاہے تنگ ہو چاہے آسانی میں ہو، وہ خود ہی خدمت کرتے رہتے ہیں، جیسی تیسی کریں ان کے حسب حال۔ فرمایا تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کے لیے دل میں شفقت اور نرمی بھی ہونی چاہیے، اچھے جذبات بھی ہونے چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تربیت میں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر توبہ کر لی اور رجوع کر لیا ہو، تو آپ اس کو دل سے نکال دیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کریں، اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ یعنی والدین کے بعد ان کے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ میل جول اور تعلق قائم کیا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے، اور جب بھی انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ اور یہ رشتہ دار چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، خون کے رشتے جیسے کزنز جو ہے نامحرم ہے، لیکن چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہہ کے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ تو میرے محرم نہیں اس لیے میں آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی، نہیں، رشتہ دار تو رشتہ دار ہی ہیں۔ پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یعنی بے جا خرچ کرنے والوں کو ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی کہا گیا۔
ٹھیک ہے، کانو اخوان الشیاطین، یہ کانو کی وجہ سے تسلسل آ گیا، ماضی استمراری ہو گئی کہ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، مال کو ناشکری کرتے ہوئے غلط جگہوں پہ خرچ کیا ہے. یعنی جو شخص بھی مالک کے دیے ہوئے مال کو مالک کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو وہ کیسا شخص ہے؟ نمک حرام. یعنی جس نے دیا آپ اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اسی کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے اس سے. یعنی صرف خواہشات کی بنا پر شاپنگ مت کریں. کوئی چیز کسی کے گھر میں دیکھی، کسی کے ہاتھ میں دیکھی تو بس دل للچا آیا اور ضرورت ہے یا نہیں، استعمال کرنی ہے یا نہیں، بس خرید لی، اندھا دھند خریداری. اور پھر خاص موقعوں پر جیسے شادی بیاہ کے موقع پر تو صرف اپنا نام رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے لوگ بے تحاشا خرچ کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات قرض لے کر، اور ساری زندگی پھر وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. تو ایسی جھوٹی عزت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی پھر اصل حالت لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ بے عزتی کی بات ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ مال کو ناحق خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ کرنا، یہ تبذیر میں آتا ہے، اور مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا. ادھر ادھر کی فضول باتیں اللہ کو پسند نہیں، جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بات کرنے والے کا اور نہ سننے والے کا. نمبر 2، مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور نمبر 3، بکثرت سوال کرنا، سوال پہ سوال. تو اسراف کرنے والے جو ہیں یہ بدترین امتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، کبھی کسی ریسٹورینٹ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں، کبھی کہیں، اور رنگ برنگے مشروب پیئیں گے، کلرڈ ڈرنکس، یہ بھی اس دور کی پیداوار ہے. طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، ہر برانڈ کو ٹرائی کریں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بات کرتے ہوئے کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ گفتگو یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو مال زیادہ ملتا ہے اور وہ غلط جگہوں پر استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جھوٹا کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے، اور جو اس کے دل میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، اور زیادہ مال آ گیا تو پھر ضرورت سے زائد گاڑیاں خرید لی. فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تم اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہو تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کرو. یعنی مالی استطاعت نہیں، کسی غریب رشتہ دار کو نہیں دے سکتے، معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ کرو، پیار محبت کے لہجے میں، نہ کہ بد اخلاقی کے ساتھ. یعنی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے مت نکالو. اور نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، اور نہ ہی تم اسے پوری طرح پھیلا دو، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے. یہاں انفاق کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. نہ تو بخل کریں اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی بے دریغ خرچ کرنا ہو، بلکہ درمیان میں، ورنہ محصور ہو جاؤ گے. محصور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو، چلنے سے عاجز ہو. یعنی فضول خرچی کرنے والا بھی ایک دن مزید اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو بخل سے بھی روکا گیا اور فضول خرچی سے بھی روکا گیا ہے. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. یہ جو اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے نا، یہ ہر دور میں یہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی لڑکیاں زیادہ قتل ہوتی تھی، اور آج کے دور میں بھی جو ابارشن کے سلسلے ہیں، پتہ چل گئی کہ لڑکی پیدا ہوگی تو ہمیں نہیں لڑکی چاہیے. اور پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ابارٹ کرا دو. حتیٰ کہ بعض ملکوں میں خواتین کی کمی بھی ہو گئی ہے. اور میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ پیٹ کے بچے کو 4 مہینے کے بعد قتل کرنے کی پوری دیت ادا کرنی ہوتی ہے، اور کفارہ بھی ہوتا ہے. اور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر ایک غلام نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. اگر کسی نے بھی پیٹ کے بچے کو 4 مہینے کے بعد ابارٹ کرایا ہے، جب روح پڑ گئی تو پھر اس کو یہ کام کرنے ہوں گے. اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ،
اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا ہو تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دے رکھا ہے، بس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق دیا گیا ہے۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہے، اور بندے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، دونوں طرح کے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور تم اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اور جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل بھی نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان اعضاء سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور تم زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ ان آیات میں 25 چیزوں کا بیان ہے، یعنی 25 باتیں کہی گئی ہیں، اور پھر آخر میں وہی بات دوبارہ دہرا دی گئی جو شروع میں کہی گئی۔ یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، آغاز بھی توحید سے اور اختتام بھی توحید پر، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ در حقیقت تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اور ہم اس قرآن میں اہم مضامین کو پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ انہیں نفرت میں ہی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی بہت سے مضامین ہیں جو بار بار آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن سمجھتا کون ہے؟ جو غور سے سنتا ہے۔ اور غور سے کون سنتا ہے؟ جس کو اس بات میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب یہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کر لیتے، لیکن کوئی مخلوق آج تک عرش تک نہیں پہنچی۔ آسمان تک نہیں پہنچی تو عرش تو بہت ہی دور ہے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند۔ یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناتے ہیں یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بہت ابو ہے، بلند ہے، عالی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ واک کرنے کو جائیے اور ہر درخت اور ٹہنی اور پتے کو دیکھتے ہوئے سوچئے یہ سب تسبیح میں مشغول ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ آپ کی حفاظت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے وہ ابو لہب کی بیوی آئی تھی نا بڑے جوش سے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے، اور کہہ رہی تھی مزممن ابینا و امرہ اسینا و دینہ قلینا، ہم مزمم کو نہیں مانتے، اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے قرآن کی چند آیتیں پڑھی۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اگر آپ کو خوف ہو کسی کی نظر سے بچنے کے لیے یا جنات کی نظر سے بچنے کے لیے، اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے یہ۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت سے اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، بس یہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی راستے کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔
یعنی جب وہ ایک بات پر قائم ہی نہیں تو کیسے وہ خود ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیونکہ کبھی وہ کہتے ہیں آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں، کبھی مجنون ہیں، ان کی اپنی باتیں کنٹراڈکٹری ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت سے روک سکیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی تم جس مرضی مخلوق میں بدل جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو عنقریب یہ ضرور کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر ضرور یہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ، یعنی وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو، کیونکہ دوسری بار پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں، پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے، یعنی وہاں پر کوئی بھی پھر سرتابی نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم سے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد دیے تھے ان میں حکم دیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ یہاں ہماری امت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یقول التی ہی احسن، سب سے اچھی بات کہو، صرف حسنہ نہیں احسن بھی۔ یہ نہیں بتایا کہ کس سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے مسلم ہو یا کافر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب سے بہت اچھی طرح بات کرو۔ اگر ہم صرف اس حکم پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن احسن بات کرنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ کیا بات اچھی اور کیا نہیں، اور جب اچھی بات نہیں کرتے تو یہاں اس کا نقصان بتایا گیا ہے کہ شیطان ایسی بات پر پھر آپس میں جھگڑا اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ ہسبینڈ وائف ہوں یا بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، آپس میں لڑائیاں، فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر احسن بات ہو اور احسن رویہ ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، آپ میں کیا یہ صلاحیت ہے کہ دشمن کو دوست بنا سکے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا کہ تم میرے لیے اچھا نہیں سوچتے، تانا شانہ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا کرنے سے وہ اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ اس کی دشمنی دوستی میں جب بدلے گی جب آپ اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں گے۔ عام طور پر ہمیں اپنا کوئی حق لینا ہوتا ہے یا اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے، ایک دم ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہمارے دل میں آتا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بعض اوقات اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو پہلے سے بھی زیادہ نقصان دیتا ہے، اور اگر آپ پولائٹلی بات کریں، آرام سے بات کریں تو دوسرا کنسیڈر کرے گا، اس کے دل میں آپ کی ہمدردی پیدا ہوگی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے ایک بڑے ہی چنے ہوئے بندے تھے۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی یہ مشرکین جن ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، وہ سب تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ مشرکین کن کن کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو۔ تو فرشتے خود تقرب چاہتے ہیں، انبیاء خود اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اور نیک لوگ بھی ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان سے مانگنے کی بجائے تم بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ تاکہ تمہاری بھی سنی جائے۔
یعنی ان سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان سے مانگنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو خود مانگ رہے ہیں. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ظالم بستیوں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہی ہے. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تھی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ڈرانا انہیں ایک بڑی سرکشی میں مزید بڑھا دیتا ہے. یہاں ارئینا کا یعنی کیا دکھایا؟ جو زمین و آسمان کی عجیب و غریب چیزیں دکھائیں جب آپ معراج کی طرف لے گئے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ کون قوی ایمان والا ہے، سلیم القلب ہے، اور کون ضعیف الایمان ہے اور مریض القلب ہے. کیونکہ جس کے دل میں ذرا سے بھی کھوٹ ہوگی وہ باہر آ جائے گی، کیونکہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ میں آج رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ناکام ہوئے. اور آج بھی بہت سے لوگوں کو اس پر شک رہتا ہے. اصل میں یہ سارے شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر ایک فرشتے کے پر مارنے سے پوری بستی الٹا کے اوپر تک لے جائے گی اور اوپر سے پٹکائی گئی تو یہ اس کا بھیجا اور بنایا ہوا فرشتہ ہے، تو اس کے اندر اتنی قوت اللہ نے ڈال دی ہے، تو خود پر اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی قوت ہوگی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا کیا تو نے دیکھا جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ یقیناً اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک کے. احتنکنا، احتناک کہتے ہیں جیسے گھوڑے وغیرہ کو جبڑوں میں لگام دے کے قابو کیا جاتا ہے ایسے. اور شیطان جو ہے اولاد آدم کا پیدا ہوتے ہی دشمن بن جاتا ہے، اور اس نے خاص طور پر بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ وہ بگڑ گئے تو پھر کام آسان ہوگا. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے محض دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے. شیطان کی آواز کا یہاں ذکر ہوا ہے، اس سے مراد ہر وہ آواز ہے جو اللہ کی نافرمانی کو دعوت دے، جس میں ہر برے کام کی دعوت، گانا بجانا وغیرہ سب کچھ شامل ہے. اور آواز سے بہکانے کا دوسرا مطلب دل میں وسوسے ڈالنا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں شیطان کی فوج کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کی فوج میں سواروں کے دستے بھی ہوتے ہیں اور پیدل چلنے والے بھی، اور اس میں شریر، جنات اور انسان شامل ہیں. یہ سب مل کر انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں. اور پھر مال اور اولاد میں شیطان کی شراکت داری کس طرح ہے؟ کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو غلط رستوں پر استعمال کر پاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور یہ فلک کا لفظ جو ہے بڑی کشتی یعنی بحری جہاز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کا انسانوں پر وسیع فضل ہے کہ زمین کا تقریباً 70% حصہ 70% سمندر ہے، سی ہے. اس میں انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے بے حساب رزق ہے. سمندر کے پانی میں ہزاروں ٹن وزنی جہاز چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف ہوا کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے وہ سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نعمتیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جو محنتیں ہیں ان کا بھی لحاظ کرے. صرف نعمتوں کو نہ لے لے، کہاں سے آئی ہیں، کس کے توسط سے، اس کی کیا محنت ہے اس میں، اور کتنے لوگوں کی کوشش، تو ان کی محنتیں بھی دیکھیں. یعنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی محنتیں بھی دیکھیں جو انہوں نے اس چیز کو آپ تک پہنچانے میں محنت کی.
اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں تم پکارا کرتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اسی سے اعراض برتنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. توحید انسان کی فطرت میں ہے. جب مشکل پیش آتی ہے صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور جب ٹل جاتی ہے تو پھر اسی کو سب سے پہلے بھولتا ہے. کیا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا لائے، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج کر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے؟ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت عطا کی. تو اللہ نے عزت اور شرف بھی بخشا اور نعمتیں بھی بخشی، اور تمام مخلوق کے مقابلے میں افضل قرار دیا.